السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بینگلور۔ مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اجلاس مسجد اعلیٰ آر ٹی نگر بینگلورو میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ بابرکت پروگرام 26 اکتوبر صبح 9 بجے سے ظہر تک مسجد اعلیٰ آر ٹی نگر میں منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت حضرت حافظ و قاری سید عاصم عبداللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر حضرت ڈاکٹر مفتی مقصود عمران رشادی دامت برکاتہم خطیب و امام جامع مسجد سٹی مارکیٹ بینگلور تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر علماء اکرام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ انتظامیہ کی جانب سے خواتین کے لیے پردے کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا ہے اور خواتین سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے آر ٹی نگر کے جمیع علماء و حفاظ نے مل کر بہت ساری فکریں کی کہ علاقائی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اصلاح لین کی ہیں۔ الحمدللہ اس کی یہ پہلی کڑی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک عظیم الشان پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اس کی نوعیت بڑی ہی خوبصورت اور انوکھی ہے۔ اس کے اندر ہمارے علاقے کے پورے آر ٹی نگر کے تقریباً 20 مکاتب کے طلبہ حصہ لیں گے، جس میں 3 مرحلوں میں بچوں کا پروگرام ہوگا۔ ایک نعتیہ پروگرام ہوگا، دوسرا تقاریر کا، اور تیسرا سیرت کوئز کا۔ سیرت کوئز ایک انوکھے انداز سے کیا جا رہا ہے، جس کے اندر بچوں کی 6 جماعتیں پورے علاقائی اعتبار سے دوسرے راؤنڈ میں پاس ہو کر پہلے راؤنڈ سے دوسرے راؤنڈ میں آئے ہیں، اور یہ فائنل راؤنڈ ہے۔ اس میں الحمدللہ 6 جماعتیں ایک ساتھ سوال و جوابات دیں گے۔ تقریباً پوری سیرت کو علماء اکرام کی محنت سے 100 سوالات کے اندر جوابات کی روشنی میں اس کو گھیرا گیا ہے۔ یہ سوالات بچوں سے ہوں گے، اور معصوم بچے ہیں تقریباً 8 سال 9 سال، اور مرد بچے ہیں تو 10-12 سال کے بچے ہیں۔ انشاءاللہ ایک انوکھا پروگرام ہوگا، اور اس کے سب سے بڑا مقصد اور نیت یہ ہے کہ گھر گھر تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا پیغام پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت و محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے طریقے کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، اعمال بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک سیرت کے عنوان پر ابھی سے بچوں کے اندر ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان پروگرام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تاریخ وغیرہ کا بھی آپ حضرات کے سامنے اعلان ہوگا۔ بس ہماری گزارش ہے کہ پورے علاقے سے ایک بڑا مجمع اگر آئے گا، بچوں کی ہمت افزائی ہوگی اور پروگرام کامیاب ہوگا، تو آئندہ چل کر یہی بچے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ کتنے مکاتب کے طلباء اس سے جڑے ہیں؟ اس میں الحمدللہ 20 مکاتب کے بچوں نے حصہ لیا ہے۔ ہمارے رحمت نگر حلقے کے 10 مکاتب، پھر کوثر نگر حلقے کے 10 مکاتب، پورے آر ٹی نگر کے جتنے مکاتب ہیں اس میں 20 مکاتب کے بچوں نے حصہ لیا ہے۔ الحمدللہ اس میں فرسٹ راؤنڈ ہوا، فرسٹ راؤنڈ میں سلیکٹ کر کے سیمی فائنل ہوا، اس میں سلیکٹ کر کے فائنل میں 6 جماعتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ وہ فائنل میں 6 جماعت وہ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کی محنت کب سے شروع ہوئی؟ تقریباً 3 ماہ سے اس کی محنت لگاتار چل رہی ہے۔ علماء بیٹھ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، لگاتار اس کی مستقل محنت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اتنی محنتوں کے بعد یہ نتیجہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ آنے والی اتوار کو یہ ہمارا مسابقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس مسابقے میں کس کس طرح کے سوالات ہوں گے اور کتنے سوالات ہیں؟ بچوں کو 100 سوال دیے گئے ہیں۔ اس میں پورے سیرت کو گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق سوالات ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق سوالات ہیں۔ اس طرح پورے 100 سوالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھیرا گیا ہے۔ اس پروگرام میں طلباء و طالبات بھی حصہ لے رہے ہیں یا صرف جی، طلباء بھی رہیں گے، طالبات رہیں گے۔ طلباء وہ 12 سال کے اندر ہیں، طالبات 9 سال کے اندر ہیں۔ بروز اتوار 26 اکتوبر 2025 مسجد اعلیٰ آر ٹی نگر میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے علماء اکرام جو یہاں پر ہیں اور بہت سارے علماء اکرام نہیں آئے، سب کا مقصد یہ ہے سیرت کے تعلق سے کہ ہمارے نوجوانوں میں جو وضاحت ہے، اخلاق ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں اس کو لانے کا مقصد ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے، بچوں کے سر کے بال سنت کے خلاف ہیں،
لباس سنت کے خلاف ہے، وضاختہ سنت کے خلاف ہے، تو لہذا مقصد یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ وہ سارے چیزیں جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے، یہی مقصد۔ اس کے لیے علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، لہذا میں بالخصوص نوجوانوں سے اور خواتین حضرات سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوسرے چیزوں کو بھی پھیلا دیں، لہذا سنت ہے، سنت کو پھیلانا بھی ایک ثواب کا کام ہے، لہذا اس میسیج کے ذریعے سے آپ تمام حضرات کو یہ بات پہنچائیں کہ بروز اتوار 26 اکتوبر صبح 9 بجے سے لے کر ظہر تک انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ آپ بھی تشریف لائیں، آپ کے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو سب لے کر آئیں۔ انشاءاللہ جلسہ تو کامیاب ہوگا ہی، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ ساتھ سنتیں ہمارے گھر کے اندر آ جائیں، بس یہی ہمارا مقصد۔ خواتین کے لیے انتظام؟ جی، خواتین کے لیے ان کے پردے کا نظم کیا گیا ہے، انشاءاللہ ان کا بھی نظم رہے گا۔ خواتین حضرات بھی یہاں پر تشریف لائیں اور ان کے ساتھ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ منیر احمد۔ اور اس میں کون مہمان خصوصی اس کی صدارت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ابھی 2-4 دن باقی ہیں۔ 26 تاریخ کو ماہ اکتوبر کی اتوار کے دن صبح 9 بجے سے ایک عظیم الشان مسابقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شہر بنگلور کی آر ٹی نگر کی مشہور و معروف مسجد اعلیٰ میں الحمدللہ یہ عظیم پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس اہم پروگرام کے اندر جو بطور صدارت جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، ہمارے شہر بنگلور کی مشہور و معروف اور عظیم ہستی حضرت اقدس حافظ و قاری سید عاصم عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ طلحہ کے فاروقیہ کے بانی و محتمم ہیں، حضرت کو مدعو کیا گیا ہے، آپ کی صدارت رہے گی۔ اور مہمان خصوصی کے طور پر جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، ہمارے شہر بنگلور کے مشہور و معروف شخصیت سٹی جامعہ مسجد کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کا مختصر پرمغز اور جامع خطاب بھی ہوگا، اور ان دونوں حضرات کے علاوہ ہمارے پورے آر ٹی نگر حلقے کے جتنے بڑے علماء ہیں، تمام علماء اکرام انشاءاللہ رونق افروز رہیں گے۔ عمائدین جو ہمارے علاقے کے ہیں، بڑی شخصیات ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ سب انشاءاللہ اس اہم پروگرام میں رہیں گے۔ میں تمام اہلیان بنگلور سے اور بالخصوص آر ٹی نگر علاقے کے تمام مرد حضرات، خواتین سے اور نوجوانوں سے سب سے پرزور طریقے پر اس بات کی اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں اس پر رونق اور بارونق اور پرنور اجلاس میں شریک ہو کر ہمارے اس اجلاس کو کامیاب بنائیں۔ طیب صاحب، بولو مسجد اعلیٰ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کب کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ جو ہے 26 اکتوبر صبح 9 بجے سے یہ پروگرام مسجد اعلیٰ آر ٹی نگر فرسٹ بلاک میں ہے۔ یہ جو الحمدللہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، ایک بہت ایجوکیشن کے واسطے بہت ضروری ہے۔ کیوں کر کے بولے گا تو ایک چھوٹی اگزامپل دے تو میں، ہمارے بچے کو ایک فلم سٹار کے دادا کا نام پوچھو، بابا کا نام پوچھو، اس کی سپر ہٹ سٹوری پوچھو، ٹھک کر کو جواب دے ڈالتی ہے۔ بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چیزاں کو کوئی بھی ایک چھوٹے سے بیسک ان کے ابا کا نام ہوندے، ان کے امی کا نام ہوندے، ان کے بیٹی کا نام ہوندے، تو 2-3 ٹائم سوچ کو کبھی رانگ بول ڈالتی، کبھی کوئی ایک اور بچہ بول ڈالتا ہے۔ بٹ یہ پروگرام کے تھرو ہمیں پوری سوسائٹی کو مسجد اعلیٰ اور پڑوسی پورے حلقوں سے ایک انٹر مدرسہ کوئز کمپٹیشن، جس کے اندر بچوں کی سیرت میں نالج بڑھتی ہے۔ ایک تو جو بچہ کو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان کے واسطے بھی بہترین سے بہترین موقع ہے۔ جو حضرات اپنے گھر والوں کو لے کر مسجد میں آئے، مستورات کے واسطے الگ سے ایک پردہ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ یہ پروگرام کے اندر جو ہے کوئز کے تھرو سب کو ایک اچھی میسیج دینے کا ایک مہم ہے۔ گزارش ہے سب لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مستورات کے ساتھ مسجد اعلیٰ میں شارپ 9 بجے
पहुंचने की पूरी कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप हज़रात का मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया इस पैगाम को आम करने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इस सीरत इसी उन्वान का इंतखाब करने का सबसे अहम जो मकसद है, हमारे उलमा इकराम ने भी इसको बताया है, तो सबसे अहम जो मकसद है, हम रोज़ाना आए दिन ये देख रहे हैं कि आए दिन हमारे नौजवान का जो बड़ा तबक़ा है नौजवानों का, वो किसी न किसी फ़िरक़े में मुब्तला हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हर दूसरे दिन हम सुन रहे हैं। हमारे आटी नगर के इलाके में, बेंगलुरु के कई इलाक़ों के अंदर ये सारी जगह जगह से चीज़ें सुनने आ रही हैं कि बच्चा मुर्तद हो गया, बच्चियाँ मुर्तद हो गई, घर के अंदर अच्छे अच्छे घराने, दीनदार घराने हैं, बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, बच्चियाँ सुबह जा रहे हैं। वो हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था पेशिन गोई के तौर पर कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि सुबह का ईमान वाला शाम होते होते काफिर हो जाएगा और शाम का ईमान वाला सुबह होने से पहले काफिर हो जाएगा। आज उम्मत के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जानबूझकर। अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमा रहे। तो इसलिए इस सीरत का इंतखाब और इसको भुलाने की वजह से, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भुलाने की वजह से ऐसे फ़िरक़े वालों, ऐसे फ़िरक़ों को, गलत बातिल फ़िरक़ों को एक मौका मिल गया कि जो चीज़ इन लोगों के अंदर नहीं है, इस चीज़ को फैला कर आप अलैहिस्सलाम की सीरत, चूँकि मुसलमान अपने दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ों के अंदर मशगूल होकर आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भुला दिए हैं। इसी चीज़ को वो लोग उन्वान बनाकर गलत फ़िरक़ों के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो हम तमाम उलमा इकराम ने इसका इंतखाब किया है, इसका सीरत का इंतखाब इसीलिए किया है कि घर घर फर फर तक आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को ऐसे समझाया जाए। हर ये ना चाहते हुए भी हमारे अंदर फितरी मोहब्बत तो हर एक के अंदर है, आप अलैहिस्सलाम की फितरी मोहब्बत, लेकिन अमली तौर पर अल्लाह चाहते हैं कि अमली तौर पर वो चीज़ें आ जाए। और जब तक इल्म नहीं होगा आदमी अमल नहीं कर सकता है। अब उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। अब बच्चे तो उसको याद ही किए हैं, अब आने वाले जो जलसे के अंदर आएंगे उनको ही मालूम होगा, उनके अंदर भी इल्म आएगा कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ऐसी थी, आप ऐसे करते थे, आपका हुलिया ऐसे था। तो बस मकसद यही है मुख्तसर अल्फाज में कि आज इसको भुलाने की वजह से लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, हत्ता कि मुर्तद हो रहे हैं, हत्ता कि मुर्तद हो रहे हैं। घरों के अंदर कई घर इसके ज़द में आ गए हैं और वो कई फ़िरक़े इसके अंदर हैं। अब ऐसे वक्त में ज़्यादा उसको बताया नहीं जा सकता है मुख्तसर वक्त में। तो बस अल्लाह के नबी की सीरत को उजागर करके अपने ईमान की हिफाजत हम कर लें, हमारे घरों की, मस्तूरात की, बच्चों की, हम सब की ईमान की हिफाजत हो जाए, बस इसका अहम मकसद है। सीरत का इतना बड़ा आपने कदम उठाया है, तो इसमें अवाम का किस तरह ताउन है खास करके? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई एक उसूल रहा है हमेशा से कि उलमा अपने इल्मी एतबार से, अपने इल्म अल्लाह ने जो अमानत के तौर पर इल्म दिया है, इल्मी एतबार से खिदमत करते हैं। और लेकिन उम्मत के अफराद को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं, जो किसी भी तरीक़े से हर एक की सलाहियत लगती है काम को आगे फैलाने में। माशाअल्लाह हम उलमा मिलकर फ़िक्र किए हैं, लेकिन हमारी फ़िक्रों को आगे बढ़ाने में हमारे आटी नगर के जितने साथी हैं, दावत तबलीग के साथी हों, मसाजिद के ज़िम्मेदारान, बहुत सारे साथियों ने बढ़ चढ़कर हमारा हिस्सा, हमारे साथ ताउन किया है। अल्लाह सबको अपने शाय नशान बदला अता फरमाए। वरना सिर्फ हम सिर्फ अपने क्या कहते हैं, हम सिर्फ मवाद के एतबार से, बच्चों को तैयार करने के एतबार से हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ पूरा मजमा खड़ा हुआ है, पूरे साथियों का ताउन है हमारे साथ। इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। इतना जो बड़ा शानदार प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमारे पूरे आटी नगर के, और यानी जिसमें रहमत नगर भी है, कौसर नगर भी है, इन सारे साथियों का हमारे साथ ताउन है, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ के बाद हम यहाँ तक पहुँचे।